بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور عام فہم مگر دین کے ادب سے بھرپور مسئلے پر بات کریں گے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تہجد پڑھنے والے لوگ بالکل مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، آنکھوں میں ہلکی سی روشنی اور دل میں ایسا اطمینان جو عام لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، مگر وہ ٹوٹتے نہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو انہیں ہم سب سے الگ بنا دیتی ہے؟ آج کی یہ بات اسی راز کو سمجھنے کے لیے ہے، مگر اس راز تک پہنچنے سے پہلے ہمیں خود کو سمجھنا ہوگا، اپنے اندر جھانکنا ہوگا، کیونکہ جب تک انسان اپنی حالت کو نہیں پہچانتا وہ تبدیلی کی قدر بھی نہیں سمجھتا۔ آج کا انسان عجیب کیفیت میں جی رہا ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، دوست ہیں، مصروفیات ہیں، خواب ہیں، مگر اس کے دل میں سکون نہیں ہے۔ وہ دن بھر بھاگتا ہے، کبھی کام کے پیچھے، کبھی پیسے کے پیچھے، کبھی لوگوں کی توقعات کے پیچھے، مگر جب رات ہوتی ہے اور وہ اکیلا ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اندر کچھ خالی ہے، ایک عجیب سا بوجھ ہے جو اترتا نہیں۔ وہ بستر پر لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، مگر نیند اس سے دور بھاگتی ہے۔ جسم تھکا ہوتا ہے مگر دماغ جاگ رہا ہوتا ہے۔ سوچیں رکتی نہیں، ایک خیال ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اسی سوچوں کے شور میں کھو جاتا ہے۔ کبھی تم نے خود سے پوچھا ہے کہ آخر یہ بے چینی کیوں ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دل کیوں نہیں بھرتا؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے، مگر سمجھ نہیں آتی کہ وہ کمی کیا ہے؟ یہی وہ حالت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ تھکن ہے، شاید یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے، ایک خاموش پیغام ہے کہ تمہارے اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دن بھر کی مصروفیات انسان کو وقتی طور پر بھلا دیتی ہیں۔ وہ ہنستا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی رہتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اکیلا ہوتا ہے حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ دل کی وہی گھبراہٹ، وہی بے چینی، وہی ادھورا پن۔ تم لوگوں کے درمیان ہو کر بھی تنہا محسوس کرتے ہو۔ تم مسکرا رہے ہوتے ہو مگر دل رو رہا ہوتا ہے۔ تم سٹرونگ بننے کی کوشش کرتے ہو مگر اندر سے کمزور ہو چکے ہوتے ہو۔ اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ تم یہ سب کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کوئی سمجھے گا ہی نہیں۔ پھر آتی ہے اوور تھنکنگ، ایک ایسا جال جس میں انسان خود ہی پھنس جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات دماغ میں آتی ہے اور پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تم ایک ہی بات کو بار بار سوچتے ہو، مختلف زاویوں سے دیکھتے ہو، خود کو قصوروار ٹھہراتے ہو، کبھی دوسروں کو، کبھی حالات کو۔ تم خود ہی سوال کرتے ہو اور خود ہی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو، مگر جتنا سوچتے ہو اتنا ہی الجھتے جاتے ہو۔ تمہارا دماغ تمہیں سکون نہیں لینے دیتا اور تم اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہو۔ اور پھر فیلیئرز، بار بار کوشش کے باوجود کامیابی نہ ملنا۔ انسان جب ایک بار ناکام ہوتا ہے تو وہ خود کو سنبھال لیتا ہے، مگر جب بار بار ایسا ہوتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ خود پر شک کرنے لگتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے فیصلوں پر، یہاں تک کہ اپنی قسمت پر بھی۔ وہ سوچتا ہے شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں، شاید میرے لیے کچھ اچھا لکھا ہی نہیں گیا، اور یہی سوچ آہستہ آہستہ اس کے دل کو کھا جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم بستر پر لیٹے ہو، سب سو رہے ہیں، کمرے میں مکمل خاموشی ہے، لائٹس بند ہیں، موبائل بھی ایک طرف رکھا ہوا ہے، مگر تمہارا دماغ تمہیں سونے نہیں دے رہا۔ تم ایک کے بعد ایک خیال میں ڈوبتے جا رہے ہو۔ کبھی ماضی یاد آتا ہے، کبھی مستقبل کی فکر، کبھی کسی کی بات، کبھی اپنی غلطیاں، اور تم بس چھت کو دیکھتے رہتے ہو جیسے کوئی جواب وہاں لکھا ہو۔ وہ لمحہ انسان کو سب سے زیادہ سچ دکھاتا ہے، کیونکہ اس وقت نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے، نہ کوئی ڈسٹریکشن، صرف تم ہوتے ہو اور تمہارا دل۔ تم ہنستے ہو، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو، سب کو لگتا ہے تم ٹھیک ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہو، تم تھک چکے ہوتے ہو، لڑتے لڑتے، سمجھاتے سمجھاتے، خود کو سنبھالتے سنبھالتے۔ تمہیں بس سکون چاہیے ہوتا ہے، ایک لمحہ ایسا چاہیے ہوتا ہے جہاں تمہیں کچھ سوچنا نہ پڑے، کچھ ثابت نہ کرنا پڑے، بس دل ہلکا ہو جائے۔
लेकिन उन्हीं हालात में, इसी दुनिया में, उन्हीं मसाइल के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुकून में होते हैं। उनके पास भी मुश्किलात होती हैं, वो भी आजमाइशों से गुजरते हैं, मगर उनके दिल में एक अजीब सी मजबूती होती है। वो टूटते नहीं, बिखरते नहीं, बल्कि हर मुश्किल के बैक और मजबूत हो जाते हैं। उनके चेहरे पर वही सुकून होता है जिसकी हम सब तलाश में हैं। और यही वो लम्हा है जहां इंसान सोचता है, आखिर उनमें और हम में फर्क क्या है? वो क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते? वो क्या करते हैं जो हम नहीं करते? यही सवाल हमें आगे लेकर जाता है, इसी जवाब की तरफ जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। जब दुनिया सो रही होती है, जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, जब गलियां सुनसान हो जाती हैं और घरों की बत्तियां एक एक करके बुझ जाती हैं, तब एक बंदा उठता है। वो ना किसी को दिखाने के लिए उठता है, ना किसी तारीफ के लिए, ना किसी दुनियावी फायदे के लिए। वो सिर्फ एक मकसद के लिए उठता है, और वो मकसद होता है अपने रब के सामने खड़ा होना। ये वो लम्हा होता है जब ना कोई शोर होता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई दुनिया का दबाव, सिर्फ एक बंदा और उसका अल्लाह होता है। यही वो कैफियत है जिसे हम अक्सर महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस वक्त सो रहे होते हैं जब सबसे कीमती दरवाजा खुला होता है। ये वो वक्त होता है जब जमीन खामोश होती है और आसमान का दरवाजा खुला होता है। एक अजीब सी सुकून वाली फजा होती है, जैसे पूरी कायनात थम गई हो, जैसे हर चीज रुक गई हो, ताकि एक बंदा अपने रब से बात कर सके। दिन के वक्त इंसान के पास हजारों काम होते हैं, लोग होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, हर तरफ शोर होता है, मगर उस वक्त सब कुछ खत्म हो जाता है। ना कोई कॉल आती है, ना कोई मैसेज, ना कोई आवाज, बस एक खामोशी होती है। और इसी खामोशी में एक बंदा अपने दिल की वो बातें करता है जो वो दिन के वक्त किसी से नहीं कर पाता। अल्लाह ने रात के वक्त खड़े होने को खास अहमियत दी है, क्योंकि ये दिल को सीधा करता है। दिन के वक्त हम बहुत कुछ बन जाते हैं, कभी स्ट्रांग, कभी कॉन्फिडेंट, कभी बेनियाज, मगर रात के उस वक्त में इंसान अपनी असल में आ जाता है। वो जान लेता है कि वो कितना कमजोर है, कितना मोहताज है और कितना अल्लाह का मोहताज है। यही वो लम्हा होता है जब दिल नर्म होता है, आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं और अल्फाज दिल से निकलकर सीधे अल्लाह तक पहुंचते हैं। ये वो इबादत है जिसमें दिखावा नहीं चलता। यहां कोई ऑडियंस नहीं होती, यहां कोई लाइक्स नहीं होते, यहां कोई तालियां नहीं बजाता। यहां सिर्फ अल्लाह होता है जो तुम्हें देख रहा होता है और तुम्हारी हर बात सुन रहा होता है। सोचो, एक शख्स जिसके पास कोई नहीं होता, जो दिन भर लोगों के दरमियान रहकर भी खुद को अकेला महसूस करता है, जो अपनी बात किसी को समझा नहीं पाता, जो अपने दर्द को छुपा कर जीता है। जब वो रात के उस वक्त उठता है और सजदे में जाता है, तो वो क्या कहता होगा? वो यही कहता है, या अल्लाह मुझे समझ ले। वो अल्फाज शायद कम होते हैं, मगर एहसास बहुत गहरा होता है। वो अपने दिल का बोझ सजदे में रख देता है। वो अपने आंसू छुपा नहीं रहा होता, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता सिवाय अल्लाह के। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान को असल सुकून मिलना शुरू होता है, क्योंकि वो पहली बार सच बोल रहा होता है। वो पहली बार अपने दिल की हकीकत बयान कर रहा होता है। ये इबादत बाकी इबादतों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये तन्हाई की इबादत है। यहां ना कोई मुकाबला है, ना कोई दिखावा, ना कोई रस्म। यहां सिर्फ इखलास है, सिर्फ सच्चाई है। दिन के वक्त इंसान कभी कभी लोगों के लिए भी अच्छा बन जाता है, कभी मुआशरे के लिए, कभी अपनी इमेज के लिए, मगर उस वक्त वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। और यही खालिस ताल्लुक इंसान को बदल देता है। जब बंदा उस वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो वो अपने आप को छोटा महसूस करता है, अपनी गलतियों को याद करता है, अपने गुनाहों को मानता है, और यही एहसास उसके दिल को साफ करने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा जो रात को उठता है, वो दुनिया को मुख्तलिफ नजर से देखने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, वो लोगों की बातों से ज्यादा मुतासिर नहीं होता, क्योंकि उसने एक मजबूत सहारा पा लिया होता है। उसे पता होता है कि चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, एक जात है जो हमेशा उसके साथ है। यही यकीन उसके चेहरे पर सुकून बनकर नजर आता है। यही ताल्लुक उसकी आंखों में नूर बनकर झलकता है। यही वो लम्हा होता है जहां बंदा दुनिया से नहीं
بلکہ اللہ سے جڑتا ہے۔ وہ دنیا کے شور سے نکل کر ایک ایسی خاموشی میں داخل ہوتا ہے جہاں اسے اپنی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والا سکون بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ تعلق الفاظ سے نہیں بنتا، یہ تعلق احساس سے بنتا ہے، اور جب ایک بار یہ تعلق بن جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کا انداز بدل جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں ہوتا، اب اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جسے ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سکون باہر تلاش کرتے ہیں، لوگوں میں، چیزوں میں، کامیابیوں میں، مگر وہ سکون اس خاموش ملاقات میں چھپا ہوتا ہے جہاں ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان حقیقت میں زندہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اسی حقیقت کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ وہ یہ کہ جس چیز کو دین نے صدیوں پہلے ہمیں بتایا، آج سائنس بھی آہستہ آہستہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ رات کا آخری حصہ، وہ وقت جب زیادہ تر لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، حقیقت میں انسانی دماغ کے لیے سب سے زیادہ پرسکون وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ باہر کا شور ہوتا ہے، نہ کوئی خلل، نہ کوئی ایسی چیز جو انسان کی توجہ کو بار بار توڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسان کا مائنڈ سب سے زیادہ کلیئر ہوتا ہے۔ دن بھر کی تھکن، شور، لوگوں کی باتیں، ذمہ داریاں، یہ سب انسان کے ذہن کو بوجھل بنا دیتی ہیں، مگر رات کے اس حصے میں دماغ ایک خاص سکون کی حالت میں آ جاتا ہے، جہاں سوچنے کی صلاحیت زیادہ صاف اور متوازن ہو جاتی ہے۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کے جسم میں مختلف ہارمونز ہوتے ہیں جو اس کے موڈ اور ذہنی حالت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دن کے وقت جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو ایک خاص ہارمون بڑھ جاتا ہے جو بے چینی اور ٹینشن پیدا کرتا ہے، مگر رات کے آخری حصے میں یہی ہارمونز ایک بیلنس میں آ جاتے ہیں۔ جسم خود کو ریپیئر کرنے کی حالت میں ہوتا ہے، دماغ اپنے آپ کو ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور انسان اگر اس وقت جاگ جائے تو وہ اس قدرتی سکون کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا ایموشنل سسٹم سب سے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریاکٹ نہیں کرتا، وہ جلدی اپسیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اندرونی نظام ایک توازن میں آ چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس وقت جاگتے ہیں وہ عام لوگوں سے مختلف نظر آتے ہیں۔ وہ چھوٹی باتوں پر نہیں ٹوٹتے، وہ جلدی پریشان نہیں ہوتے، وہ ہر مشکل کو ایک مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے اندر ایک عجیب سی مضبوطی ہوتی ہے، جیسے ان کے اندر کوئی ایسا سہارا ہو جو انہیں سنبھالے رکھتا ہے۔ یہ مضبوطی صرف اس لیے نہیں آتی کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ وہ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں جب ان کا دماغ سب سے زیادہ صاف، سب سے زیادہ ریسیپٹیو اور سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ دن کے وقت ہم اکثر ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں، کبھی موبائل، کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی کام، کبھی سوشل میڈیا، ہر چیز ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہم کسی ایک چیز پر مکمل فوکس نہیں کر پاتے، مگر رات کے اس وقت میں جب سب کچھ خاموش ہوتا ہے، انسان پہلی بار اپنی توجہ کو ایک جگہ پر لا سکتا ہے۔ وہ بغیر کسی انٹرپشن کے سوچ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے بات کر سکتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں انسان کی دعا زیادہ گہرائی سے نکلتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ پوری طرح حاضر ہوتا ہے، اس کا دل بھی اور اس کا دماغ بھی۔ سائنس کی زبان میں اسے کلیئرٹی کہا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ صرف کلیئرٹی نہیں بلکہ ایک کنیکشن ہے، ایک ایسا کنیکشن جو انسان کو اس کی اصل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان اس وقت جاگتا ہے تو وہ صرف عبادت نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے اندر ایک نئی ترتیب پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا دماغ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ایموشن سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا سٹریس آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دن کے وقت زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اور زیادہ بیلنسڈ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے پہلے ہی تہجد میں رکھ دی تھیں۔ سائنس بس آج انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دین نے ہمیں صرف ایک عبادت نہیں دی بلکہ ایک مکمل سسٹم دیا ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ عبادت صرف آخرت کے لیے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اثرات دنیا میں بھی واضح نظر آتے ہیں۔ تہجد اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے، جہاں ایک طرف روح کو سکون ملتا ہے
और दूसरी तरफ दिमाग को क्लैरिटी। और जब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, यानी दिल का सुकून और दिमाग की क्लैरिटी, तो इंसान वाकई बदल जाता है। वो फैसले बेहतर करने लगता है, वो जल्दी घबराता नहीं, वो हर सिचुएशन को समझकर हैंडल करता है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मगर ये गुरूर वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि एक खामोश सा यकीन होता है कि वो अकेला नहीं है। यही यकीन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मगर एक और हकीकत है जो इस सब से भी ज्यादा गहरी है। ये सारी तब्दीली सिर्फ जिस्म में नहीं आती, ये सिर्फ हार्मोन्स या ब्रेन एक्टिविटी का नतीजा नहीं है। असल तब्दीली दिल में आती है। जब इंसान उस वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसका दिल बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। वो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। उसके लिए सुकून का मतलब बदल जाता है, कामयाबी का मतलब बदल जाता है, और जिंदगी का मकसद भी बदल जाता है। और यही वो मकाम है जहां साइंस रुक जाती है और रूहानियत शुरू होती है। साइंस तुम्हें बता सकती है कि दिमाग कैसे काम करता है, हार्मोन्स कैसे बैलेंस होते हैं, मगर वो ये नहीं बता सकती कि एक बंदा सजदे में जाकर क्यों रो देता है, क्यों उसका दिल हल्का हो जाता है, क्यों उसे ऐसा सुकून मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। ये वो राज है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और यही वो चीज है जो तहज्जुद पढ़ने वालों को वाकई मुख्तलिफ बनाती है। असल तब्दीली यहां से शुरू होती है, जब एक इंसान रात के उस खामोश वक्त में उठकर अपने रब के सामने खड़ा होता है, तो वो सिर्फ एक इबादत अदा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने अंदर एक नई दुनिया बना रहा होता है। दिल का सुकून कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये अंदर पैदा होता है। और यही सुकून उस वक्त पैदा होता है जब इंसान अपने रब से सच्चाई के साथ जुड़ता है। वो दिल जो दिन भर परेशानियों से भरा होता है, वही दिल सजदे में जाकर हल्का हो जाता है। वो बोझ जो इंसान किसी को बता नहीं पाता, वो अल्लाह के सामने खुद ब खुद निकल आता है। और जब वो बोझ निकलता है तो उसके बाद जो सुकून आता है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जो बंदा रात को अल्लाह से बात करता है, दिन में दुनिया उसे नहीं तोड़ सकती। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। क्योंकि जब इंसान के पास एक मजबूत सहारा हो, एक ऐसा ताल्लुक हो जो कभी टूटता नहीं, तो फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे मुकम्मल तौर पर नहीं गिरा सकती। लोग उसके खिलाफ बोलें, हालात उसके खिलाफ हों, रास्ते बंद हो जाएं, मगर उसके अंदर एक यकीन होता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही यकीन उसे संभाले रखता है। यही यकीन उसे हर बार गिरने के बाद उठा देता है। अल्लाह हर रात बंदों को पुकारता है कोई मांगने वाला? ये कोई आम बात नहीं है। जरा सोचो, वो रब जिसके पास सब कुछ है, जो किसी का मोहताज नहीं, वो खुद तुम्हें बुला रहा होता है। वो कह रहा होता है, आओ मांगो, मैं दूंगा। आओ बात करो, मैं सुनूंगा। आओ रो लो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मगर हम क्या करते हैं? हम उस पुकार को नहीं सुनते। हम उस मौके को छोड़ देते हैं। हम नींद को तरजीह दे देते हैं। और यही वो जगह है जहां इंसान खुद को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो उस दरवाजे को नजरअंदाज कर देता है जो उसके लिए खुला होता है। तुम्हारा रब तुम्हें हर रात बुला रहा होता है और तुम नींद को तरजीह दे देते हो। यह जुमला जब दिल में उतरता है तो इंसान को हिला देता है। हम दिन भर लोगों के लिए जागते हैं, काम के लिए जागते हैं, मोबाइल के लिए जागते हैं, मगर जब अल्लाह हमें बुलाता है तो हम कहते हैं, अभी नहीं, अभी थका हुआ हूं, अभी नींद आ रही है। और हम ये नहीं सोचते कि शायद यही वो लम्हा था जो हमारी जिंदगी बदल सकता था। शायद यही वो वक्त था जब हमारी एक दुआ कबूल हो सकती थी। शायद यही वो मौका था जहां हमारा दिल सुकून पा सकता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पुकार को सुन लेते हैं। वो रात को उठते हैं, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, चाहे नींद ही क्यों ना आ रही हो। वो उठते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये वक्त कीमती है। वो सजदे में जाते हैं और वहां जाकर रो लेते हैं। वो अपने दिल की हर बात कह देते हैं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी झुझक के। वो अपनी कमजोरियों को मानते हैं, अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं और अपने रब से मदद मांगते हैं। और फिर सुबह जब वो उठते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, एक सुकून होता है, जैसे उनके अंदर कुछ ठीक हो गया हो। यही असल तब्दीली है।
یہ باہر سے نظر نہیں آتی مگر اندر سے سب کچھ بدل دیتی ہے۔ انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا رد عمل بدل جاتا ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا، وہ ہر مشکل کو برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک طاقت آ چکی ہوتی ہے، اور یہ طاقت کہیں باہر سے نہیں آتی، یہ اس تعلق سے آتی ہے جو اس نے اپنے رب کے ساتھ بنایا ہوتا ہے۔ فرق صرف نماز کا نہیں، فرق تعلق کا ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ہر کوئی وہ سکون محسوس نہیں کرتا جو تہجد پڑھنے والا کرتا ہے، کیونکہ یہاں صرف عمل نہیں بلکہ نیت اور احساس بھی شامل ہوتا ہے۔ جب انسان صرف فرض ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے ملنے کے لیے اٹھتا ہے تو پھر اس کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تعلق آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں شاید مشکل لگے، شاید نیند غالب آ جائے، شاید دل نہ کرے، مگر جب انسان ایک بار اس سکون کو محسوس کر لیتا ہے تو پھر وہ خود اس طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اسے خود کو ملنا ہے، جہاں اسے اپنے رب سے بات کرنی ہے، جہاں اسے سکون حاصل کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان واقعی بدل جاتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کی رائے سے متاثر ہونا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی قدر خود پہچان لیتا ہے، کیونکہ اب اس کا تعلق کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہوتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے اسے دنیا کی کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتی۔ یہی وہ راز ہے جو تہجد پڑھنے والوں کو الگ بناتا ہے، یہی وہ طاقت ہے جو انہیں مضبوط بناتی ہے، اور یہی وہ سکون ہے جس کی ہم سب تلاش میں ہیں۔ اب اگر تم یہاں تک پہنچ چکے ہو، اگر تم نے یہ سب سنا ہے اور تمہیں اپنے دل میں کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہاں مجھے بھی اس سکون کی ضرورت ہے، تو پھر اب بات صرف سننے کی نہیں رہی، اب بات عمل کی ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان خود قدم نہیں اٹھاتا تب تک کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تمہیں پوری رات نہیں اٹھنا، تمہیں کوئی مشکل عبادت شروع نہیں کرنی، تمہیں بس ایک چھوٹا سا قدم لینا ہے، صرف 2 رکعت، بس اتنا ہی۔ یہ مت سوچو کہ تم مکمل نہیں ہو، یہ مت سوچو کہ تم سے نہیں ہوگا، یہ مت سوچو کہ تم ابھی تیار نہیں ہو۔ کوئی بھی مکمل ہو کر شروع نہیں کرتا، انسان شروع کر کے مکمل ہوتا ہے۔ سوچو اگر تم آج رات صرف ایک بار اٹھ جاؤ، صرف ایک بار اپنے بستر سے نکل کر وضو کرو اور خاموشی میں کھڑے ہو جاؤ، نہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو، نہ کوئی تمہیں سن رہا ہو، صرف تم ہو اور تمہارا رب۔ تم 2 رکعت پڑھو اور پھر سجدے میں جا کر بس اتنا کہہ دو، یا اللہ مجھے سکون دے دے۔ شاید تمہیں الفاظ نہ ملے، شاید تمہیں سمجھ نہ آئے کیا کہنا ہے، مگر تم دل سے کہہ دینا، کیونکہ اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے، اور جب دل سچا ہو تو بات خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ آج رات الارم لگاؤ، خود سے وعدہ کرو کہ چاہے نیند آئے یا نہ آئے، چاہے دل کرے یا نہ کرے، تم اٹھو گے، اور صرف ایک بار یہ کر کے دیکھو، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا قدم پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ بڑی تبدیلی چاہتے ہیں، مگر بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 2 رکعت شاید تمہیں عام لگیں، مگر یہی 2 رکعت تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہیں۔ یہی 2 رکعت تمہیں وہ سکون دے سکتی ہیں جس کے لیے تم دن بھر بھاگتے ہو، اور جب تم یہ کرو گے تو شاید پہلی بار تمہیں محسوس ہو کہ تم اکیلے نہیں ہو، شاید پہلی بار تمہیں لگے کہ کوئی ہے جو تمہیں سن رہا ہے، جو تمہیں سمجھ رہا ہے، جو تمہیں بغیر کسی شرط کے قبول کر رہا ہے۔ یہ احساس انسان کو بدل دیتا ہے، یہ احساس اسے مضبوط بنا دیتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اندر وہ سکون پیدا کرے گی جس کی تم تلاش میں ہو۔ شاید تمہاری زندگی کی سب سے خوبصورت گفتگو آج رات تمہارا انتظار کر رہی ہو، شاید وہ لمحہ جس میں تم رو کر ہلکے ہو جاؤ گے، وہ لمحہ جس میں تم اپنے دل کی ساری بات کہہ دو گے، وہی لمحہ تمہیں وہ سکون دے دے جس کی تمہیں برسوں سے تلاش تھی۔ ہم اکثر خوشی کو باہر ڈھونڈتے ہیں، لوگوں میں، چیزوں میں، کامیابیوں میں، مگر اصل خوشی اور اصل سکون اس لمحے میں چھپا ہوتا ہے جہاں تم اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہو۔ اگر یہ بات تمہارے دل کو لگی ہے، اگر تم نے خود کو اس میں کہیں نہ کہیں پایا ہے، تو اس پیغام کو اپنے تک مت رکھو، اسے آگے پہنچاؤ۔
اس ویڈیو کو شیئر کرو، کیونکہ شاید تمہارا ایک شیئر کسی اور کے دل تک پہنچ جائے۔ شاید کوئی اور بھی اس سکون کو پالے جس کی وہ تلاش میں ہے۔ کبھی کبھی ہم خود تو بدل جاتے ہیں، مگر اصل خوبصورتی تب ہوتی ہے جب ہم کسی اور کی زندگی میں بھی روشنی لے آئیں۔ اور آخر میں بس اتنا یاد رکھو کہ سکون دنیا میں نہیں ملتا، سکون کسی انسان میں نہیں ملتا، کسی چیز میں نہیں ملتا، کسی کامیابی میں نہیں ملتا۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب تم سجدے میں ہوتے ہو، جب تم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہو اور اپنے رب کے سامنے خود کو جھکا دیتے ہو۔ تب تمہیں وہ ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہی وہ سکون ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، یہی وہ سکون ہے جو دل کو بھر دیتا ہے۔